تو ایک سوال ہے جو بار بار ذہن میں آتا ہے، کیا کوئی انسان، مطلب کوئی فرد، اپنی سوچ، اپنی ذات، یہاں تک کہ اپنے ضمیر کو بھی بچا سکتا ہے جب ریاست کی نظر ہر چیز پر ہو، جب بگ برادر آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، اور آج ہم اسی حوالے سے جارج آرویل کے مشہور زمانہ ناول 1984 اس کے بالکل اختتامی حصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ خاص طور سے وہ حصہ جہاں خوف کا نظام اپنی انتہا پر ہے۔ بالکل، جہاں سچائی کو مسخ کیا جاتا ہے اور جہاں مرکزی کردار ونسٹن اسمتھ اپنے، آپ کہہ سکتے ہیں، منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ جی، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ناول کے اسی کلائمیکس، ونسٹن کے ٹوٹنے اور اس کے ختم انجام کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو کافی پریشان کن موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، یہ ناول کا وہ نقطۂ عروج ہے جہاں پارٹی کی حکمرانی کا اصل بے رحم چہرہ وہ پوری طرح سے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک فرد کی، اس کی انفرادیت، اس کی مزاحمت، جی، اسے مکمل طور پر کچلا جا سکتا ہے، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی۔ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں روم 101 سے۔ یہ نام سنتے ہی ایک دہشت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جگہ آخر تھی کیا اور پارٹی کا اس سے مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، روم 101 جو تھا وہ اصل میں نام نہاد وزارت محبت کا سب سے خوفناک حصہ تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی اذیت خانہ۔ اچھا۔ اور اس کی سب سے انوکھی اور شیطانی بات یہ تھی کہ یہ ہر قیدی کے لیے مختلف تھا، مطلب ہر ایک کے لیے الگ تجربہ۔ ہر ایک کے لیے مختلف؟ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ وہاں قیدی کو اس چیز کا سامنا کروایا جاتا تھا جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا، ناقابل بیان حد تک خوفزدہ ہوتا تھا۔ اوہ! یہ کوئی عام سا خوف نہیں، بلکہ ہر فرد کا اپنا ذاتی سب سے گہرا ڈر۔ تو مقصد صرف جسمانی اذیت دینا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد تھا انسان کی آخری ہمت، اس کی روح کی گہرائی میں چھپی ہوئی مزاحمت کی آخری چنگاری، اس کو بھی بجھا دینا تھا، مکمل طور پر ختم کر دینا۔ یہ تو نفسیاتی تشدد کی انتہا ہے ونسٹن کے معاملے میں۔ اس کا یہ بدترین خوف کیا تھا اور روم 101 نے اسے کیسے توڑا؟ ونسٹن کو چوہوں سے شدید ناقابل برداشت قسم کا خوف آتا تھا، ایک فوبیا تھا اسے۔ چوہوں سے؟ جی، تو روم 101 میں پارٹی کا ایک اعلیٰ رکن اوبرائن، اس نے ایک خاص قسم کا پنجرا جو خاص اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، وہ ونسٹن کے چہرے کے بالکل قریب لایا۔ اچھا۔ اس پنجرے میں 2 بڑے بھوکے چوہے تھے جو بس پنجرے کا دروازہ کھلنے کے منتظر تھے کہ سیدھا ونسٹن کے چہرے کو نوچ کھائیں۔ خدایا! موت اور اذیت کا یہ یقینی خوف اس نے ونسٹن کی جو ہمت تھی، قوت برداشت تھی، اسے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اور پھر؟ اس لمحے میں اپنی جان بچانے کی وہ جو آخری حتمی کوشش ہوتی ہے، وہ چیخ پڑا، یہ میرے ساتھ مت کرو، یہ جولیا کے ساتھ کرو، جولیا کے ساتھ۔ اوہ! یعنی اس نے اپنی محبت، اپنی آخری وفاداری، سب کچھ قربان کر دیا صرف اس اذیت سے بچنے کے لیے۔ جی، سب کچھ۔ یہ واقعی روح کو کچل دینے والا لمحہ ہے۔ اس غداری کے بعد ونسٹن کی شخصیت پر کیا اثر پڑا؟ وہ مطلب مکمل طور پر کیسے بدل گیا؟ روم 101 کا تجربہ وہ ونسٹن کی ذات کی مکمل تباہی تھی، مکمل بربادی۔ اس نے نہ صرف اپنی محبت جولیا سے غداری کی، بلکہ اس عمل نے اس کے اندر کی ہر اصلی چیز، ہر مزاحمت کو مار دیا۔ اور جولیا سے اس کے تعلق کا کیا بنا؟ بعد میں جب وہ آزاد ہوا تو ایک دن اتفاقاً جولیا سے ملا بھی، لیکن وہ ملاقات بہت سرد تھی۔ دونوں نے سرد مہری سے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا ہے۔ تو جو جذبہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا؟ بالکل، مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اس کے بعد ونسٹن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھوکھلا انسان بن گیا۔ کھوکھلا انسان؟ جی، وہ اکثر چیسنٹ ٹری کیفے میں بیٹھ کر وکٹری جن پیتا رہتا، بورڈ گیمز کھیلتا اور پارٹی کے اعلانات اور پروپیگنڈا کو بالکل خالی و دماغی سے سنتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن پوری طرح پارٹی کے کنٹرول میں آ گیا، مکمل طور پر۔ اور پھر آتی ہے وہ حتمی تبدیلی، بگ برادر سے محبت۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟
مطلب وہ جس نظام سے اتنی شدت نفرت کرتا تھا آخر میں اسی کے سربراہ سے محبت کرنے لگا؟ دیکھیں، یہ اس کی شکست کی آخری حتمی علامت تھی۔ اس کا ذہن اتنا ٹوٹ چکا تھا، اتنا خالی ہو چکا تھا کہ پارٹی کے نظریات نے اس خلا کو آسانی سے پر کر دیا۔ اچھا۔ ناول کے بالکل آخر میں وہ ایک اعلان سنتا ہے جس میں یوریشیا پر عظیم فتح کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لمحے اسے ایک ناقابل بیان سکون اور محبت کا احساس ہوتا ہے۔ بگ بردر کے لیے؟ جی، بگ بردر کے لیے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدوجہد ختم ہو چکی ہے، اس نے خود پر فتح پا لی ہے۔ خود پر فتح یعنی اپنی ذات کو مٹا کر؟ بالکل، اس کی بغاوت، اس کی انفرادیت، سب کچھ مٹ چکا تھا۔ وہ اب پارٹی کا ایک مکمل وفادار رکن تھا۔ یہ تو ڈبل تھنک والی بات بھی لگتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یعنی بے وقت دو متضاد باتوں پر یقین رکھنا اور سچائی کو اپنی مرضی سے بدل لینا۔ اس نے پارٹی کی سچائی کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا۔ تو یہ نظام صرف جسمانی کنٹرول نہیں چاہتا تھا بلکہ سوچ اور جذبات پر مکمل قبضہ چاہتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سچائی اور محبت جیسی چیزوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پارٹی نے انہیں کیسے ختم کیا؟ بالکل، پارٹی کا فلسفہ یہی تھا کہ سچائی کوئی معروضی چیز نہیں ہے، سچائی وہ ہے جو پارٹی کہے۔ اوبرائن ونسٹن کو صاف صاف بتاتا ہے، اگر پارٹی کہتی ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو پھر وہ 5 ہی ہوتے ہیں۔ اور تاریخ کو تو مسلسل دوبارہ لکھا جاتا تھا تاکہ وہ پارٹی کے موجودہ موقف کے مطابق رہے۔ اور ذاتی تعلقات، محبت؟ جی، ذاتی تعلقات، خاص طور پر گہری محبت اور وفاداری، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ خطرہ کیوں؟ کیونکہ ایسی وفاداری ریاست کے بجائے افراد کے درمیان ہوتی ہے نا؟ اس لیے پارٹی نے خاندان کے ادارے کو کمزور کیا، بچوں کو اپنے والدین کی جاسوسی کرنے کی ترغیب دی۔ اچھا۔ اور محبت اور جنسی تعلقات کو یا تو ممنوع قرار دیا یا انہیں بالکل بے معنی رسمی کارروائیوں تک محدود کر دیا۔ مقصد کیا تھا اس سب کا؟ مقصد یہ تھا کہ تمام وفاداری، تمام توانائی صرف اور صرف پارٹی اور بگ بردر کی طرف ہو اور کسی طرف نہیں۔ اور یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں تھا، میرا مطلب ہے پارٹی تو زبان کو ہی تبدیل کر رہی تھی تاکہ باغیانہ خیالات سوچنا بھی ناممکن ہو جائے، وہ جو آرویل نے نیوز پیک کہا تھا۔ بالکل درست۔ نیوز پیک کا مقصد ہی یہ تھا کہ الفاظ کو کم کر کے سوچ کے دائرے کو محدود کر دیا جائے۔ اچھا۔ اگر کسی تصور کے لیے لفظی موجود نہ ہو تو اس تصور کو سوچنا بھی انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو ذہن پر کنٹرول کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ تھا۔ جی ہاں، بہت مؤثر۔ تو آرویل کا بنیادی پیغام کیا تھا اس سب کے پیچھے؟ وہ طاقت کے بارے میں اصل میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا جواب بھی اوبرائن خود ونسٹن کو دیتا ہے بڑی بے رحمی سے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ پارٹی طاقت کسی اچھے مقصد، کسی نظریے یا عوام کی بھلائی کے لیے حاصل نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت کو اس نیت سے حاصل نہیں کرتا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ طاقت کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ بذات خود مقصد ہے۔ طاقت کا مقصد صرف طاقت ہے۔ صرف طاقت؟ جی۔ پارٹی کا ویژن مستقبل کا ایک ایسا منظر ہے جہاں ہمیشہ ایک بوٹ انسانی چہرے کو روند رہا ہوگا، ہمیشہ۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر ہے۔ بالکل۔ آرویل دراصل مطلق العنان حکومتوں، پروپیگنڈے کے خطرات، سچائی کی موت اور زبان کے ذریعے سوچ پر کنٹرول، ان سب کے خلاف ایک شدید انتباہ دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب یہ چیزیں کسی نظام پر حاوی ہو جائیں تو انسانیت خود کیا بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آج کل بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آرویل کی یہ وارننگز آج کتنی متعلقہ محسوس ہوتی ہیں۔ ذرائع میں اس پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے؟ مطلب ان موضوعات کو آج کے دور سے کیسے جوڑا گیا ہے؟ جی دیکھیں، ذرائع میں جو مشاہدات پیش کیے گئے ہیں ان کے مطابق آج بھی کچھ ایسے رجحانات نظر آتے ہیں جو آرویل کے خدشات کی بازگشت محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنے یا متبادل نقطہ نظر پیش کرنے والوں کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے ساتھ نگرانی کے کلچر یعنی سرویلنس کلچر میں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری آن لائن سرگرمیوں اور بعض اوقات آف لائن زندگی پر بھی نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ تو ہے۔ جی، اور پھر معلومات کی بہتات اور مخصوص بیانیوں یعنی نیریٹیوز، ان کے ذریعے عوامی رائے اور سوچ کو متاثر کرنے کی کوششیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ذرائع کے مشاہدات ہیں؟ جی ہاں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف وہ مشاہدات اور تجزیے ہیں جو فراہم کردہ ذرائع میں موجود ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ تعلق واقعی غور طلب ہے۔
ایک طرف ٹیکنالوجی نے معلومات تک رسائی کتنی آسان بنا دی ہے۔ بالکل، بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ آرویل کا کام ہمیں ان ممکنہ خطرات سے آگاہ رہنے کی ایک طرح سے یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ تو آخر میں ونسٹن اسمتھ نے بگ برادر سے محبت کرنا سیکھ لیا، اس کی ذاتی جنگ وہ ہار گیا، لیکن ہمارے لیے اس تاریک انجام میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ شاید یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔